برادران اسلام، اختلاف رائے اور اس کے شرعی آداب گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے اس سے متعلق چند ابتدائی اور بنیادی گزارشات کی گئی تھیں۔ اس بات کو موضوع بحث بنانے کا بنیادی مقصد وہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے معاشرے سے غیر ضروری اختلافات کو ختم کیا جائے۔ غیر ضروری اختلافات، غیر شرعی اختلافات، نقصان دہ اختلافات، چاہے وہ مذہبی یا دینی یا فقہی طور پر ہیں، چاہے وہ خاندانی، معاشرتی، معاشی، سیاسی طور پر ہیں، یہ اختلافات جو غیر ضروری ہیں، غیر شرعی ہیں، ان کا سب سے بڑا نقصان اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 پڑھی گئی، فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، مت تنازع کرو، تنازعات کو، اختلافات کو مت بھڑکاؤ، مت اٹھاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی، تم کم ہمت بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے، اگر بہن بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں تو یہ بھائی آپس میں لڑ کر خود ہی کمزور ہوتے ہیں، ان کا دشمن مضبوط ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں میں آپس میں اختلافات، جھگڑے، تنازعات شروع ہو جائیں تو پھر یہ خاندان ٹوٹ جاتا ہے، اس خاندان کی معاشرہ بھی عزت نہیں کرتا ہے۔ لوگ بھی ہزار بار سوچتے ہیں کہ یہ آپس میں ہی ہر روز لڑ رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہی خاندان میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہم تو ان کے خاندان سے باہر ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کیا تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے۔ یہ ہوا اکھڑ گئی اس خاندان کی۔ میاں بیوی اگر آپس میں ہی جھگڑے، تنازعات لڑتے رہیں گے تو ان کی زندگی تو بے سکون ہوگی ہی، ان کی نسلوں کی زندگی بھی بے سکون ہو جائے گی، کیونکہ چھوٹے بچے پروان اسی ماحول میں چڑھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو لڑتے دیکھتے ہیں، بات بات پہ نکتہ چینی، بات بات پر اعتراضات، بات بات پہ تنقید، فلاں کیوں نہیں کیا، فلاں کیوں نہیں کیا، فلاں ایسے تھا، فلاں ویسے تھا، ہر وقت کی تنقید، ہر وقت کی تردید، اور ہر وقت بال کی کھال اتارنا، اعتراضات کرنا، بات بات پہ نکتہ چینیاں کرنا۔ جب میاں بیوی میں یہ باتیں خدا نخواستہ پیدا ہوتی ہیں تو اولاد بھی پھر یہی سیکھ جاتی ہے، پھر بہن بھائی بھی آپس میں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہر وقت نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر چل سو چل، یہ نسلاً بعد نسلاً، یہ قرآن نے کہا فَتَفْشَلُوا، تمہاری ہمت کم ہو جائے گی۔ اور ایسا دیکھنے میں اکثر آیا ہے، یہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جن خاندانوں میں اس طرح لڑائی جھگڑے، نکتہ چینیاں، اختلافات، تنازعات رہتے ہیں، وہ عام طور پر معاشی حالت ان کی خراب رہتی ہے، اور جن میں آپس میں محبت ہے، سلوک ہے اور اتفاق رائے ہے، اور چھوٹی باتوں کو کبھی بڑا نہیں بننے دیتے، تو ان خاندانوں کے اندر اللہ پاک جہاں سکون اور محبت پیدا کرتا ہے، وہاں ان کی معاشی اور مالی حالت کو بھی اللہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ آپس کی صلہ رحمی کا ایک فائدہ لمبی عمر ملنا، دوسرا فائدہ معیشت اور رزق میں برکت کا پیدا ہو جانا ہے۔ اور اگر اس کا الٹ ہوگا، یعنی قطع رحمی ہو، تعلقات ختم کیے جا رہے ہوں، ہر روز آنے والا نیا دن نئے بندے سے تنازعات شروع ہو رہے ہوں، تو پھر عمر بھی گھٹ سکتی ہے، دل تو بے سکون ہوگا، رزق میں بھی کمی واقع ہو جائے گی۔ تو غیر ضروری اختلافات کو، جھگڑوں کو مٹانا ہمارے دین کا بڑا اہم حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دیا کرو۔ اختلاف ہو جائے،
جھگڑا ہو جائے، دو گروہ بن جائیں، دو پارٹیاں وجود میں آ جائیں، تو تمہارا کام یہ نہیں کہ ان کے جھگڑوں میں اور ایندھن ڈالو اور تیل ڈالو کہ آگ اور بھڑکے، بلکہ تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا، ان کے درمیان میں صلح و صفائی کی کوشش کرو، اور دو ناراض مسلمانوں کی صلح کروا دینا بعض روایات کے مطابق نماز روزے سے زیادہ افضل کام ہے، کہ نماز روزے میں وہ نیکی نہیں جو نیکی دو جھگڑے کرنے والے دو مسلمانوں میں، دو جماعتوں میں یا دو فرقوں میں، دو تنظیموں کے درمیان صلح کروا دینا۔ تو یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمائے تھے، تو زمانہ جاہلیت کے اندر ایک معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ صلح کا تھا، بھائی بندی کا معاہدہ تھا۔ اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے کہ ہم نے اب دوبارہ جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے اس معاہدے میں زمانہ جاہلیت میں بھی شرکت فرمائی، کیونکہ وہ صلح کا معاہدہ تھا، جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے کوئی اس طرح کے معاہدے کے لیے بلائے تو میں خود چل کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بڑی قابل غور زمانہ جاہلیت کا عمل تھا، لیکن نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی کوئی بلائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس معاہدے کے نتیجے میں قوم میں اتفاق پیدا ہونا تھا، صلح ہونی تھی، گھروں میں چین آنا تھا، معیشت کا مضبوط ہونا تھا، اور معاشرہ خوشحال ہونا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں اختلافات کو، چاہے مسلمانوں میں ہوں چاہے غیر مسلموں میں ہوں، آپ ان اختلافات کو مٹانے کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے اور ان کے درمیان صلح و صفائی کرواتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ انصار کے قبیلے میں اختلاف ہوا، اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے خاندان بنو عمر ابن عوف انصار قبیلے کے اندر اتفاق رائے پیدا کی، ان کے درمیان صلح و صفائی کروائی، حتیٰ کہ جب آپ واپس آنے لگے تو نماز میں تاخیر ہو گئی، یعنی وہ امت کے درمیان میں اختلاف کو دور کرنے کے لیے حضور تشریف لے گئے اور نماز کے لیے وقت پر مسجد نبوی نہ پہنچ سکے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے عدم موجودگی میں پہ حکم کے مطابق مسجد نبوی میں جماعت کروائی۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طریقے سے اپنی امت میں اختلافات کو، جھگڑوں کو مٹانے کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ایک موقع پر کسی کے زبان سے نکلا کہ یا للانصار یا للمہاجرین، اے انصاریو آ جاؤ میری مدد کے لیے، ایک انصاری نے کہہ دیا، اے مہاجرو آ جاؤ میری مدد کے لیے، کسی مہاجر نے کہہ دیا۔ اب یہ انصار و مہاجرین تو بڑے مبارک لفظ ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیے، انصار کہہ کے اللہ نے فضائل بیان کیے، مہاجرین کا لقب دے دے کر اللہ نے جنت کی بشارت دی، لیکن استعمال جھگڑے کے لیے ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے غصے میں فرمایا کہ یہ دو بدبودار لفظ، ان کا غلط استعمال چھوڑ دو، ان کا غلط استعمال چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے اپنے ان صحابہ کو ڈانٹ دیا، اور ہم یہ بھی مشہور روایت سن چکے ہیں، جانتے ہیں کہ شب قدر کا امت کو بتایا جانے والا حکم اس لیے منسوخ ہو گیا کہ دو لوگ آپس میں بحث و مباحثہ مجادلہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب سنا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر آپس میں کسی مذہبی معاملے پر یا کوئی بھی معاملہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ نے آ کے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں بتایا جانا تھا کہ شب قدر کس رات میں ہوتی ہے، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے حکم واپس اٹھا لیا۔ یہ جھگڑا، آپس کی دلوں کی دوریاں اتنی بری چیز ہے، تو جو ناجائز اختلافات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی زندگی بھر۔ اور کیا ہی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کرے کہ آج یہ ہر مسلمان کے سینے میں لکھی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصلح جائز بین المسلمین، کہ مسلمانوں کے درمیان میں ہر طرح کی صلح جائز ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ خاندانی ہیں، چاہے وہ سیاسی جھگڑے ہیں، چاہے وہ معاشی جھگڑے ہیں، چاہے وہ مذہبی جھگڑے ہیں، ہر طرح کی صلح مسلمانوں میں جائز ہے، یعنی ہونی چاہیے۔
ہر طرح کے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، سوائے اس صلح کے، وہ صلح جائز نہیں کہ جس صلح میں الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، سوائے اس صلح کے کہ جس میں کسی حلال کو حرام بنایا جا رہا ہو یا حرام کو حلال بنایا جا رہا ہو، یعنی ایسی بات پر صلح کرنا کہ جو حرام ہے لیکن اس کو حلال سمجھا جائے تو یہ صلح ناجائز ہے، یا ایسی بات پر کہ جو حرام ہے لیکن اس کو صلح کروانے کے لیے اس حلال کو حرام کیا جا رہا ہو کہ چلو آپس میں صلح صفائی ہو جائے گی، حرام ہے لیکن اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں، حرام ہے لیکن حلال بنا لیتے ہیں، تو یہ صلح ناجائز ہوگی۔ یہ حرام کی صلح، دین کے خلاف صلح، یہ ناجائز ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی صلح کروانا یہ اللہ کے نبی کی دین کا مقصد بھی ہے اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ کہ ہم جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی کو طول دے دیتے ہیں، دل میں بغض اور دشمنی اور نفرت کا بیج ڈال کر حسد کے ذریعے اسے پانی دیتے ہیں، اسے غیبت کی کھاد ڈالتے ہیں، اور پھر وہ دشمنی، وہ بیج پروان چڑھتے بچپن میں بہن بھائیوں میں تھا، بڑے ہو کر ان کی اولادوں میں منتقل ہوا اور چلتا رہا، نسلوں تک چلتا رہا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک حد متعین کر دی کہ دیکھو اگر تمہارے معاشرتی کی دنیاوی قسم کے اختلافات ہیں نا، کسی دنیاوی اختلاف کی وجہ سے لا یکون للمسلمین ان یہجر اخا فوق ثلاثہ، کہ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے، دنیاوی اختلافات کی وجہ سے 3 دن سے، یہ مطلب نہیں کہ 3 دن تک ناراض رہنا چاہیے، ناراض تو 3 گھنٹے 3 منٹ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے، بہت بڑا وبال ہی آ جائے، کوئی مصیبت ہی ٹوٹ جائے، تو پھر ناراضگی کی حد زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، 3 دن سے پہلے صلح کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ اور فرمایا کہ ان میں سے جب کوئی صلح کرنے لگے، اب اختلاف تھا، ایک نے دوسرے سے صلح کرنے کے لیے اس کو سلام کیا، فَإِذَا لَقِيتَ سلم علیہ 3 مرات، سلام کیا، دوسرا جواب نہیں دیتا، یہ صلح کرنا چاہتا ہے، دوسرا پھر بھی غصے میں ہے، اس نے 1 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، صلح نہیں کی، دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں دیا، صلح نہیں کی، تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں دیا، صلح نہیں کی، تو فرمایا کہ اب جو ناراضگی کا جو وبال ہوگا اس صلح کرنے والے پر نہیں ہوگا، اسلام کرنے والے پہ نہیں ہوگا، جس نے صلح نہیں کی اور جھگڑا ختم نہیں کیا تو سارا وبال وہ اپنے کھاتے میں لے کر جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے منع کیا جن سے معاشرے میں ناجائز اختلافات پیدا ہوتے ہیں، دلوں میں نفرتیں، دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو ایاکم والظن، دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ جو بدگمانی ہے اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات بدگمانی کرنا ہے۔ کسی سے اچھا گمان رکھنا ہو تو بغیر دلیل کے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن بدگمانی کے لیے پہاڑ جتنی بڑی دلیل کا ہونا لازم ہے۔ اس لیے بدگمانی مت کرو کسی کے بارے میں برا خیال دل میں مت لے کر آؤ، کیونکہ یہ سب سے بڑی جھوٹی بات کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوں۔ ولا تحسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگے رہو، ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے میں، فلاں میں یہ خامی، فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی بھی مت کیا کرو کہ کون کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے عیب نکالنے کے لیے اس کی جاسوسی مت کیا کرو۔ ولا تحاسدوا، اور آپس میں کبھی حسد مت کرنا، کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے تو خوش ہو جانا، تعریف کر دینا، اس پر حسد مت کرنا، اس پر کڑنا مت۔ ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض مت رکھنا۔ بغض کیا ہے کہ دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی کہ جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا،
جب موقع ملے گا اگلے پچھلے حساب برابر کر دوں گا۔ بظاہر تو سلام دعا بھی ہے، بظاہر تو اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، مجبوراً کھانا پینا بھی اکٹھا ہے، مجبوری جو ہے، لیکن دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی ہے۔ اب یہ موقع کی تاڑ میں ہے، یہ تلاش میں ہے کہ کب موقع ملے اس کو نقصان۔ اس کا نام ہے بغض، کینہ، اور یہ حرام ہے۔ فرمایا کہ بغض مت رکھو اور آپس میں قطع تعلقی مت کرو، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب یہ فرمان نبوی کتنا خوبصورت، کتنا اہم آج کے ہمارے اس معاشرے کے لیے، ہمارے چھوٹے سے گھریلو اختلاف سے لے کر ہماری قومی سطح پر سیاست کے بڑے بڑے جھگڑوں اور اختلافات کے پیچھے دیکھا جائے تو اس حدیث مبارک پہ عمل نہ کرنا ہے۔ اگر اس ایک فرمان نبوی پہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ معاشرے سے تمام غیر ضروری اور ناجائز اختلافات تمام ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہارے اندر دھیرے دھیرے پچھلی امتوں کی بیماری آہستہ آہستہ تمہارے اندر سرایت کر جائے گی۔ اور پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ وہ ہے بغض، حسد۔ اور یہ بغض اور حسد ایسی چیز ہے جو چیز کو کسی چیز میں پیدا ہو جائے تو اس کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بالوں کو جڑ سے کاٹ ڈالے گی، مونڈ ڈالے گی، بلکہ یہ حسد اور بغض وہ بیماری ہے جو تمہارے دین کو جڑ سے ختم کر دے گی۔ یعنی دیکھیے کہ غیر ضروری اختلافات، ناجائز جھگڑے، ناچاکیاں اور دوریاں، ان سے صرف دنیا کا نقصان نہیں ہوگا۔ عدالتوں کے چکر پہ چکر لگ گئے، دنیا غارت چلی گئی، کاروبار تباہ ہو گیا جھگڑوں کی وجہ سے، صرف دنیا خراب نہیں ہوگی بلکہ فرمایا تمہارا دین بھی جڑ سے کٹ جائے گا۔ اب یہ کتنی گہری بات ہے، اس پر جتنا غور کیا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے روزمرہ معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ ایک آدمی جھگڑوں میں پڑا، اب جھگڑوں کی وجہ سے نمازیں قضا ہو گئیں، حلال چھوٹ گیا، حرام پہ پڑ گیا، گناہ اور ناجائز مقدمے اور ناجائز ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کرنا، گھروں کے اندر ناچاقیاں، طلاقیں، حتیٰ کہ قتل و غارت تک، بے شمار سیاسی جھوٹے مقدموں کی بنیاد یہی بغض ہے کہ جھوٹے مقدمے، اپنے مخالف فریق کو نیچا دکھانا اور اس کو تہس نہس کرنے کے بغض کے جذبات پیچھے رہ کیا گیا؟ دین ختم ہو گیا، تقوی ختم، اخلاص ختم، ہمدردی ختم، ایثار ختم، احساس ختم، اور تمام برائیاں دلوں میں پیدا ہو گئی کہ دین کٹ گیا ہے۔ کیونکہ جب دین کٹتا ہے تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جو آدمی دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اس کو نقصان میں ڈال دیتا ہے، اور جو دوسرے کو مشقت میں ڈالے اللہ اس کو مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار فرامین نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ محض صرف ایک حدیث بیان کرنا مقصد نہیں، بلکہ یہ بات عرض کرنا مقصد ہے کہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم جس کی آج انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم سب کو شاید جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہیں پڑی ہوگی، اور وہ ہے اپنے ناجائز، فضول اور ذاتیات کی بنیاد پر جو اختلافات معاشرے میں ہم نے پیدا کر رکھے ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کرنا، تاکہ امت میں اتحاد پیدا ہو سکے، امت کو سکون مل سکے، امت کو غلبہ مل سکے۔ اور آج دشمن ہم سے زیادہ چلاک بھی ہے، عیار بھی ہے، مکار بھی ہے، دغاباز بھی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہم سے براہ راست ہمیں نماز سے، روزے سے، درود سے، نبی کے دین سے ہمیں براہ راست نہیں نکال سکتا۔ امت میں آج بھی جذبہ جہاد، شوق شہادت الحمدللہ آج بھی موجود ہے۔ یہ امت آج بھی اپنے نبی کی ناموس کی خاطر جان قربان کرنا اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتی، سب کچھ ہے، اس میں ٹیلنٹ بھی ہے، اس میں دین بھی ہے اور ایمان۔ لیکن دشمن جانتا ہے کہ جب اس امت کو آپس میں لڑوا دیا جائے گا، لسانی جھگڑے ہیں، جغرافیائی جھگڑے ہیں، معاشی جھگڑے ہیں، سیاسی جھگڑے ہیں، تو جب اس امت کو اگر نیچا کرنا ہے، اس کو پست کرنا ہے، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو اختلافات کی لت ڈال دو،
ان میں تنازعات کی عادت پیدا کر دو، بس یہ خود ہی اپنے اختلافات کی چکی میں پستے رہیں گے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ تباہ و برباد اور ناکام و نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ آج ہم کتنے گھنٹے بیٹھ کر سیاسی اختلافات پر مبنی چٹپٹے قسم کے تیز تند تیروں والے نوکیلے تانوں والے ٹی وی ٹاک شوز ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کہ بڑا اس میں دلائل کا انبار ہے، جس میں زیادہ غصہ آ جائے اور لوگ ٹی وی پر آنے والے لوگ آپس میں لڑ جھگڑ شروع ہو جائیں تو ایسی ویڈیو ملینز میں فوراً وائرل ہو جاتی ہے۔ تو دیکھنے والے وہ لاکھوں کروڑوں کون لوگ ہوتے ہیں کہ اس امت کے اندر جھگڑے کو دیکھ کر خوش ہونے کا مزاج بنایا گیا ہے کہ جو جتنا زیادہ اختلافی باتیں کریں وہ مولوی سپر ہٹ ہو جائے گا، جو جتنا زیادہ اپنے بڑوں پر نکتہ چینیاں کرے، اپنے بڑوں پر، اسلاف پر، اکابرین پر تبرہ کرے، ان کی غلطیاں بیان کرے اور ایسی باتیں نکالیں جو آج تک دین میں کسی نے کبھی بیان نہ کی ہو، تو لاکھوں کروڑوں فالوورز کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ مزاج تبدیل ہو گیا۔ ہم دوسرے سے جھگڑ کر خوش ہونے لگ گئے۔ دو لوگوں کو جھگڑتے دیکھ کر بجائے صلح کروانے کے یا کم از کم اس آگ سے خود بچنے کے، اس میں اور ایندھن ڈالنے کا قومی مزاج بن گیا ہے۔ اور اس مزاج کی وجہ سے امت میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا اس میں کردار تھا کہ آج امت مسلمہ بڑی آسانی سے اوروں کا اعلی کار بن جاتی ہے۔ چھوٹے فقہی جھگڑے، مسلکی جھگڑے یہ ملک کو اور قوم کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور دشمن اپنی جگہ زیرو انویسٹمنٹ کے باوجود کہ اس کو پہلے بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی تھی امت کو لڑوانے کے لیے، اختلافات پیدا کروانے کے لیے، دھڑے بندیوں کے لیے، آج بھی وہ کر رہے ہیں، آج بھی وہ پیچھے ہٹے نہیں ہیں، لیکن پہلے امت میں فرقہ واریت، سیاسی، مذہبی، معاشرتی اختلافات پیدا کرنے کے لیے ان کو بڑا زر مبادلہ، بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی تھی۔ آج وہ کام سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی آسانی سے ہو چکا ہوا ہے، بلکہ پہلے وہ جس کام کے لیے پیسے خرچ کرتے تھے آج اسی کام کے ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ بڑا آسان طریقہ کہ امت میں اختلاف، لڑائی جھگڑے کے، سیاسی مذہبی جھگڑوں کے کوئی ویڈیو بنا کر کوئی ایسی اختلافی چیز، کوئی پوسٹ شیئر کر دی جائے، اب اس کو لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھیں گے، آگے شیئر کریں گے، اور اس ٹی وی چینل سے اور جس کمپنی یا ادارے سے وہ اختلافی چیز مسلمانوں میں معاشرے کے اندر پھیلائی گئی ہوگی، جتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھ کر آگے پھیلائیں گے اتنا ان کو پیسہ جائے گا، ان کی کمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی ہماری نوبت اس حال تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ پہلے دشمن کو ہمیں لڑوانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا، اور آج ہم لڑ کر دشمن کو پیسہ فراہم کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سوا ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ہم کہاں اقبال کو سنائیں، کہاں کسی کی اور دکھتی رگ کو اٹھائیں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے آج امت مسلمہ کے ان زخموں پہ مرہم کا کام کرنے والا ہے۔ یہ فرمان نبوی سنتے چلے جائیے، اللہ کے نبی کا فرمان، کاش ہمیں اس فرمان نبوی کی حقیقت نصیب ہو جائے، کیونکہ نماز پڑھنا آسان ہے، نفس کو مارنا مشکل ہے۔ جب اندر غصہ ہو، انا ہو کہ میں نے دوسرے سے بدلہ لینا ہے، فلاں میرا سیاسی مخالف ہے، فلاں میرا مذہبی مخالف ہے، فلاں نے 4 لوگوں کے سامنے بیٹھ کر میرے ساتھ اختلاف رائے کیا تھا، اب یہ مسئلہ انا کا آ گیا، حق سچ کی بات نہیں ہے، جھوٹ اور حق کی بات، یہ انا کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انا کے مسئلے کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر تمہارا کوئی دشمن کافر مخالف بن جائے، ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے اور تمہارا دشمن ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے ہرگز انصاف کو مت چھوڑنا، اور یاد رکھو عدل کرنا یہی تقوی کے زیادہ قریب ترین ہے۔ تو مد مقابل دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہمارے قرآن کی تعلیم ہے کہ پھر بھی انصاف سے چلو، اعتدال سے چلو، میانہ روی سے چلو، جائے کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں نسلوں تک
اختلافات کی شکل میں چلتی رہیں، یہ تو اس امت کا مزاج ہی نہیں تھا، یہ تو مسلمان امت کا قطعاً مزاج نہیں تھا، بالکل الٹ رخ پہ ڈال دیا گیا۔ یہ فرمان نبوی انشاءاللہ ہمارے اس مزاج کی اصلاح کا سبب بنے گا۔ شرط ایمان ہے، شرط اخلاص ہے، شرط توجہ دینا ہے، شرط غور و فکر کرنا ہے، ٹھنڈے دماغ سے حالات کا جائزہ لینا ہے، اور اپنے اپنے دائرے میں لگی ہوئی اختلافات، ناجائز اختلافات کی اصطلاح بار بار بول رہا ہوں کیونکہ ہر اختلاف ناجائز نہیں ہوتا، کئی اختلاف رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ناجائز اختلاف، اپنے دائرے میں لگے ہوئے ناجائز اختلافات کی آگ کو ہم بجھانے کی کوشش کریں، اور یہ فرمان نبوی ہمارے سامنے ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس سے روایت مروی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من ترک الکذب وہو باطل بنی لہ فی ربض الجنہ، کہ دو شخص کا جھگڑا ہو گیا، غلطی جس کی ہے، جس نے جھوٹ بولا، جس کی غلطی تھی، اس غلطی کرنے والے نے، جو غلطی پر تھا، جس کی غلطی تھی، جس نے ناجائز اختلاف پیدا کیا، جس کو سزا ملنی چاہیے تھی، جو مجرم تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، یعنی جھگڑے کو چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں جھگڑے کو اب طول نہیں دوں گا، بس جو بات ہونی تھی ہو گئی، مٹی ڈال دو، قبر میں اس اختلاف کو دفنا دو، اب گڑے مردے مت اکھاڑو، بس جو بات ہونی تھی ہو گئی، رات گئی اور بات گئی، دل کو معاف اور صاف کر دیا جائے۔ تو جو غلطی پر ہونے کے باوجود غلطی کو چھوڑ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے جنت کے باغات کے کناروں پر محل تعمیر فرما دے گا، جنت کے کناروں پر، اطراف ربض الجنہ۔ اور اس کو تو اختلاف چھوڑنا ہی چاہیے، کیونکہ غلطی اس کی تھی۔ اگر یہ غلطی پر ہونے کے باوجود اڑا رہے گا، بضد رہے گا، تو یہ وہی کام ہے جو ابو جہل نے بھی کیا اور فرعون نے بھی کیا اور ابلیس آج تک کر رہا ہے۔ غلطی کے باوجود اختلاف رائے پہ آج تک ابلیس قیامت تک اڑا رہے گا، یہ تو پھر وہ کام ہوا۔ اس لیے اس کو تو چھوڑنا چاہیے، یہ چھوڑے گا ثواب کا مستحق نہیں تھا، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اس نے جھگڑا چھوڑا ہے، اللہ پھر بھی اس کی قدر کر کے جنت کے کنارے اس کو محل عطا فرما دے گا۔ لیکن مسئلہ اس کا ہے کہ جس کی غلطی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میرا قصور تھوڑی تھا، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا، غلطی تو ساری اس کی ہے، سب کچھ کیا دھرا اس کا ہے، تو میں تو حق پر ہوں نا، تو میں کیوں جھگڑا چھوڑوں؟ تو جو حق پر ہوتا ہے، اگر وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا مٹانے کے لیے اور اللہ کو منانے کے لیے اگر وہ جھگڑا اختلاف چھوڑ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ومن ترک المراء وهو محق، جس نے جھگڑا چھوڑا اور حالانکہ وہ حق پر تھا، بنی لہ فی وسط الجنہ، اللہ جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے ایک محل تعمیر فرما دے گا۔ اب دنیا کے 2 مرلے کے مکان کے لیے پاکستانی زندگی لگا دیتا ہے، پھر بھی مکان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اکثر کے پاس اپنے اچھے مکانات موجود نہیں ہیں۔ جنت کا مکان اور محل بہترین لوکیشن، آئیڈیل پرائم لوکیشن پر لینے کا آسان ترین طریقہ کہ اگر اختلاف چھوڑ دے اور حق پر بھی ہو، تو اللہ کے نبی کی یہ گارنٹی ہے، آپ کی زبان مقدس سے یہ الفاظ اگر نکلے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ان کو ضرور پورا فرمائے گا۔ تو جنت میں محلات لینے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ ناجائز اختلافات کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت یہ بصیرت اور یہ تعمیل ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔